میں نے بیوی کو دودھ میں زہر ڈال کر دیا اور کہا اسے پی لو، کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت نفرت تھی۔ میری بیوی گھر والوں کی پسند تھی۔ میں جان چھڑانے کے لیے دودھ والے گلاس میں زہر ڈال کر دوستوں کے پاس آ گیا۔ میں اس کی موت کی خبر سننے کے لیے بڑا بے تاب تھا کہ اچانک اماں کی گھر سے کال آئی اور کہنے لگی بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، بہو کے آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا تو میری بیوی نے مرتے ہوئے ایسی بات بتائی کہ میری تو روح ہی کانپ گئی، کیونکہ میری بیوی نے آج میری شادی کا تیسرا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اجڑنے کا آج تیسرا دن تھا۔ مجھے اس شادی سے بالکل بھی خوشی نہیں تھی۔ مجھے ایک ایک لمحہ گھٹن زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس تکلیف سے نکلنے کے لیے میں شہر واپس جانے کے لیے صبح سویرے ہی نکل گیا تھا۔ میرے بوڑھے باپ نے اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی آئمہ سے میری مرضی کے بغیر ہی نکاح کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 4 سال بڑی تھی، اوپر سے بالکل گنوار بھی۔ میں نے سامان باندھنا شروع کیا تو وہ میری منتیں کرتی رہی، اتنی جلدی واپس نہ جائیں، مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ مجھے اس کا بولنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں بس چاہتا تھا وہ منظر سے کہیں غائب ہو جائے۔ میں نے تو ابا کے کہنے پر کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا، مگر میں نے اپنی نئی نویلی دلہن آئمہ سے کوئی تعلق نہیں رکھا، اور جب صاف صاف کہہ دیا اتنی جلدی واپس شہر جانے کا تو میرا بھی ارادہ نہیں تھا، مگر میں تمہاری شکل سے بیزار ہو کر جا رہا ہوں، تمہاری سیاہ شکل مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا میری بات سن کر وہ ایک دم بجھ سی گئی۔ ابا کو جب پتہ چلا کہ میں شہر واپس جا رہا ہوں تو وہ بھی مجھے روکنے آ گئے۔ ان کے سامنے تو میں ایک نہایت فرما بردار بیٹا تھا، وہ تو دن رات میری شان میں قصیدے ہی پڑھتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا ان کا دل میری کسی بات سے دکھے۔ میں نے کام کا بہانہ بنا کر ان سے رخصت طلب کی۔ ابا تو میرے مزید گرویدہ ہو گئے تھے، انہیں اپنے محنتی بیٹے پر مزید فخر ہونے لگا۔ میں جب گھر سے نکلا تو آئمہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں اسے بتائے بغیر ہی گھر سے نکلا اور کھلی فضا میں سانس لیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ گاؤں کے ماحول میں میرا دم گھٹتا تھا، مجھے تو شہر کی رنگینی اپنی جانب بلاتی تھی۔ شہر تو میں بذریعہ بس جاتا تھا تاکہ میرے گاؤں والوں کو مجھ پر کسی قسم کا بھی شک نہ ہو، مگر بس اڈے پر میری مہنگی کار دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا، سیکورٹی کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے اس بات کا کامل یقین تھا کہ اگر کبھی میرے ابا کو پتہ چل گیا کہ ان کا اکلوتا بیٹا کیا کام کرتا ہے تو وہ تو بیچارہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ جہاں تک کہ بیوی کی بات تھی تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ بوسیدہ خیالات والی وہ ہر رنگ اور نور سے دور بیوی مجھے چاہیے ہی نہیں تھی۔ یہاں شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور دل فریب اداؤں والی لڑکیاں میری دوست تھی، تو مجھے گاؤں کی سادی سی لڑکی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ شہر میں میرا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ بڑے بڑے اسمگلرز میرے آگے پانی بھرتے تھے۔ میرے علاقے کی طرف کوئی اسمگلر تو کیا پولیس بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ جی چاہا آپ درست سمجھے، میں شہر کا ایک جانا پہچانا اور بڑا اسمگلر تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں بھیس بدل کر کالج کی بس میں سوار ہو کر اپنا نیا شکار ڈھونڈ رہا تھا۔ کالج کی کچی عمر کی معصوم لڑکیاں اور لڑکوں کو میں اپنے دام میں پھنسانے آیا تھا۔ اس عمر میں ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کر اپنے والدین کا سہارا بنے، اپنے باپ کے کندھوں پر پڑا بوجھ ہلکا کر دیں۔ میں اچھی خاصی رقم کی آفر کرتا تو بہت سے نوجوان میرے کرندے بن کر اسمگلنگ کا کام کرنا شروع کر دیتے۔ میں بس میں سوار تھا جب لڑکی میری سیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز اچھی خاصی اکڑ مزاج لڑکی تھی۔ اس کا بستہ کافی خستہ حال تھا، شوز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ اس لڑکی کا حلیہ اس کی غربت کی داستان سنا رہا تھا۔ مجھے میرا نیا شکار مل چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا اس جیسی لڑکیوں کو پھنسانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیاں غربت سے جان چھڑانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہیں۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہا تم اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ غصے سے بھڑک اٹھی، مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی کیا ہے، میں تم سے ایسے لفنگوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ لڑکیوں کو مخاطب کرنے کا تو بہانہ ہی رچا لیا ہے،
تم لوگوں نے مجھے اس کی جرأت اچھی لگی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا یہ میرے لیے نہایت کارآمد ہے۔ میرے سامنے ایک دم میری ڈرپوک سی بیوی کا سراپا لہرا گیا۔ میرا تو منہ ہی کڑوا ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں ہر روز بس میں سوار ہوتا، اس لڑکی کو مخاطب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ میں نے اپنے خاص بندوں کو اس کی جاسوسی پر لگا دیا۔ اگلے ہی دن مجھے اس کی مکمل معلومات مل چکی تھی۔ وہ غریب سے لوگ تھے، 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے، بوڑھے ماں باپ کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لڑکی یعنی عائشہ کے کالج کا پتہ میں نے لگوا لیا تھا۔ میں کچھ دن جان بوجھ کر بس میں نہیں بیٹھا۔ مجھے سب کچھ خالی خالی سے محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت سے بے خبر تھا۔ اگلے ہی دن میں اس کی پرنسپل کے آفس میں پہنچا تھا۔ میں نے اس کے پرنسپل کو کہہ دیا کہ عائشہ کی پل پل کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ پرنسپل کا غصہ اور اکڑ تو میرے ساتھ کھڑے بڑے بڑے مونچھوں والے باڈی گارڈ کو دیکھ کر ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا۔ نمبر لکھ کر میں وہاں سے اٹھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا جی بار بار اس لڑکی کو دیکھنے کو کرنے لگا۔ چند دن بہت مصروف تھے، میں عائشہ کو نہ دیکھ پایا تھا، مگر اس کا خیال برابر مجھے تنگ کرتا رہا تھا۔ اچانک ایک دن عائشہ کی پرنسپل کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا عائشہ کی شادی ہو رہی ہے۔ میرا تو دل پر گھونسا پڑا تھا۔ برسوں عائشہ کی رخصتی ہے، وہ پرنسپل سے چھٹیاں مانگنے آئی تھی۔ جب اس نے فوراً مجھے کال کر کے بتا دیا، میں غم و غصے کی عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ تب اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تو عائشہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے اپنی اس حالت پر جی بھر کر ہنسی آئی تھی۔ اس کے نکاح کی شام کو میں نے اپنے بھروسے کے آدمی بھیجوا کر عائشہ کو اس کے گھر سے اغوا کر کے اپنے فارم ہاؤس میں بند کروا دیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو سختی سے ہدایت دی تھی کہ لڑکی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی عزت کی حفاظت میرے ذمہ تھی۔ اس پر میں نے آنچ بھی نہ آنے دی۔ میرا دل عائشہ کو دیکھنے کے لیے مچلتا رہا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو روکا تھا۔ ایک دن اور ایک رات اپنے فارم ہاؤس پر رکھ کر اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا۔ وہ جیسے معصوم میرے فارم ہاؤس آئی تھی، ویسی ہی معصوم اور پاک اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میرے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ عائشہ کے منگیتر نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا کہ تم ایک دن اور ایک رات باہر رہ کر آئی ہو۔ مجھے کیا معلوم تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اس بات کا بھی کیا علم، شاید تم اپنی مرضی سے ہی گھر سے نکلی ہو۔ میں ایسی بد کردار لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس معاملے کے بعد عائشہ بہت دل برداشتہ سی سارا دن روتی رہی۔ بوڑھا باپ بیٹی کو دیکھ دیکھ کر کڑتا رہتا۔ جو میں چاہتا تھا وہی ہو گیا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ یوں سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اب مجھے عائشہ کے دل میں جگہ بنانی تھی۔ میں ہر کام بڑی پلاننگ کے ساتھ کرنے کا عادی تھا، تبھی تو آج تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس کو مجھ پر شک تھا، مگر وہ میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے سے قاصر تھی۔ خیر میں عائشہ کی گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے عائشہ کے والد کے ساتھ تعلق بڑھا لیے تھے۔ سیدھا سادہ سا آدمی تھا، اسے اپنی طرف مائل کرنے میں دیر نہیں لگی۔ اس کے والد نے بتایا کہ ان کے گھر کا سارا خرچہ عائشہ کا منگیتر ہی کرتا تھا۔ گھر کا چولہا ایسے اسی لڑکے کے دم سے گرم ہوتا تھا۔ اب تو فاقوں تک نوبت پہنچ چکی تھی۔ میں نے اس کے والد کے گھر میں راشن ڈلوا دیا۔ عائشہ کے والد نے بہت منع کیا، مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھے۔ یوں میری رسائی عائشہ کے گھر تک ہو گئی۔ میں پیسہ پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ عائشہ نے مجھے پہچان لیا، اس لیے وہ مجھ سے کلام نہیں کرتی تھی، لیکن میری مسلسل مہربانیوں نے اس پر بھی اثر ڈالا تھا۔ وہ میری شرافت کی قائل ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی، لیکن میں نے کہا انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد میں جب بھی ان کے گھر جاتا وہ مجھ سے چائے پانی کا خود پوچھتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہم دونوں نے دوستی کر لی اور یوں راوی چین ہی چین لکھنے لگا۔ میں اسے گھمانے پارک لے جاتا، اچھے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا، دنیا جہاں کی چیزیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا۔
اور ایسا کرنے پر مجھ سے بالکل بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ عائشہ کا جھکاؤ بھی میری ہی طرف تھا۔ چھپے الفاظ میں اس نے اپنی چاہت کا اظہار مجھ سے کر دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر عائشہ کے باپ سے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوشی سے ہلکان ہو رہا تھا۔ عائشہ نے بھی ہاں کر دی، مگر نہ جانے کہاں سے اس کو میری شادی کی خبر ہو گئی۔ وہ سارا دن روتی رہی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا تو کلیجہ ہی پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس طرح اسے یقین دلایا کہ وہ میری راہ میں نہیں آئے گی، جن کا میں تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، مگر وہ نہ مانی۔ عائشہ نے شرط رکھی کہ میں جب تک آئمہ کو طلاق نہیں دوں گا وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں آئمہ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو میرا باپ مر جائے گا، تو پھر کچھ ایسا کرو کہ وہ خود تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے۔ عائشہ نے کہا تھا۔ مجھے اس کی بات پسند آئی۔ مجبوراً مجھے سب چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ گاؤں جانا پڑا۔ ابا اور آئمہ میری آمد پر بہت خوش تھے۔ میں نے اپنا رویہ آئمہ کے ساتھ سخت کر لیا تھا، بات بات پر اس کی تذلیل کرنے لگا تھا، مگر وہ خاموش آنسو بہاتی رہتی۔ اس کی کالی کٹولی شکل مجھے غصہ دلاتی تھی۔ میں اس کی سانولی رنگت کے تانے دیتا تو شیشہ پکڑے ہر وقت روتی۔ اس کے آنسو دیکھ کر لمحے بھر کو دل دکھتا، مگر میں بھی کیا کرتا۔ میں عائشہ کی عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ اب تو نوبت مار پیٹ تک آ گئی تھی۔ میں نے آئمہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے کبھی اس کے لفظ سے شکوہ نہیں سنا تھا۔ مجھے آئمہ کی ڈھٹائی پر مزید غصہ آنے لگا۔ وہ کافی سخت جان تھی۔ میں جتنا اس سے دور بھاگتا وہ اتنی ہی مجھ پر مرتی۔ میری زندگی میں اگر عائشہ نہ ہوتی تو اب تک میں آئمہ کا اسیر بن چکا ہوتا، مگر اب جب میں اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا تو اس کی یہ حرکتیں مجھے زج کرتی۔ میں قصہ تمام کر کے جلد سے جلد عائشہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کی منموہنی صورت مجھے بہت یاد آتی تھی۔ گاؤں آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو چلا تھا۔ اس سے میرے کاروبار پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا تھا، جو کہ موبائل پر عائشہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا، اس لیے میں تھوڑا صبر کر کے بیٹھا تھا۔ میں عائشہ کو سارے حالات سے آگاہ کرتا رہا تھا۔ اب تو وہ بھی آئمہ کی ڈھٹائی سے عاجز آ چکی تھی۔ اس نے مجھے آئمہ کو زہر کھلانے کا مشورہ دے دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈوب گیا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے آئمہ کو خوشخبری سنانے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ شام ہو چکی تھی۔ میں نے آئمہ کو گھر میں ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں چھت پر گیا تو وہ سگوار سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اس سے بڑے پیار سے بات کی۔ کیا ہوا آئمہ؟ میرے پوچھنے پر وہ روئی تھی، مگر لب پہ کوئی شکوہ نہ لائی۔ میں بہت برا ہوں نا؟ میں نے لہجے میں مصنوعی محبت بھر کر اس سے پوچھا تھا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بری تو میں ہوں، پہلے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ آپ کی طرف دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ کیسے آپ جیسے حسین مرد کو مجھ جیسی بدصورت بیوی ملی۔ آپ کہاں برے ہیں؟ بری تو میں ہوں۔ اس کی باتیں تھیں جو مجھے اپنی پستی کا یقین دلا رہی تھی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، جس کی صورت سیاہ تھی اس کا دل بہت اجالا سا تھا۔ میں نے اس کے آنسو پوچھ کر اس سے اس کی پسندیدہ چیز کے بارے میں پوچھا تو اس نے دودھ کا ذکر کیا۔ میں مسکرا دیا۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ وقت تھم جائے، مجھے اس معصوم کی جان نہ لینی پڑے، مگر عائشہ کا سراپا جب آنکھوں کے سامنے لہرایا تو مجھ سے کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد گوالہ کی دکان پہ گیا۔ گوالے کی دکان سے تازہ دودھ لیا اور ڈیرے کی طرف چل دیا۔ وہاں سے میں نے کھیتوں میں ڈالنے والی زہریلی سپرے دودھ پر چھڑکی۔ ایسا کرتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر شیطان نے میری ایک نہ چلنے دی۔ وہ مجھ پر بری طرح غالب آ چکا تھا۔ میں گھر کی طرف چل دیا۔ مجھ میں ہر قسم کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ میری مصنوعی محبت جتا کر وہ دودھ آئمہ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اسے پی، مگر وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اتنی زہریلی سپرے سے مر جائے گی
تو میں بھی اٹھ گیا۔ سامان تو پہلے سے ہی پیک تھا۔ میں آئمہ کو الوداع کہہ کر خوشی خوشی شہر کے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ میں بہت مطمئن تھا، میری خوشیوں کے درمیان سب سے بڑا کانٹا اب نکل چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں جیسے جیسے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا میرا دل بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ میں نے عائشہ کو کال کر کے اپنے آئینے کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر میں نے سرپرائز دینے کا سوچا۔ دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی۔ میرے چپکے سے دروازہ کھولا اور اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ لیکن یہ کیا، مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ خاموشی اس قدر تھی کہ مجھے قبر کا گمان ہونے لگا۔ تبھی میں نے عائشہ کو دیکھا، وہ ایک کمرے سے نمودار ہوئے بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ عائشہ کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی، وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ آج ہمارے راستے سے ہر قسم کا کانٹا نکل چکا ہے، آج خوشی کا دن ہے، یہ مٹھائی کھاؤ اور خوشی مناؤ۔ مجھے مٹھائی دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر عائشہ کے بار بار اصرار پر میں نے ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک کمرے میں چلی گئی۔ جب اسے کافی دیر ہو گئی وہ نہ لوٹی تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ اپنے دروازے کی آڑ سے جھانکا تو میرے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ کمرے سے ایک مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ اس کے پاس بیٹھی کہکا لگا رہی تھی، عامر جی آپ تو فکر ہی نہ کریں، میں نے عدیل کا تو پکا انتظام کر لیا ہے۔ میں نے مٹھائی میں زہر ڈال کر اس کو کھلائی ہے، آج اپنا بدلہ میں نے اس سے لے لیا۔ وہ کیا سمجھتا تھا مجھے خبر نہیں ہوگی کہ میرا مجرم کون تھا، مجھے کس نے اغوا کروایا تھا؟ میرا مجرم عدیل ہی تو ہے۔ شکر ہے عامر آپ نے منگنی توڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا، محبت تو میں صرف آپ سے ہی کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ عائشہ کی باتیں سن کر مجھ میں وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ رہی۔ میں دبے پاؤں وہاں سے نکل آیا۔ اچانک گھر سے کال آئی اور میری ماں نے کہا، بیٹا تمہاری بیوی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ زہر تو مجھے بھی دیا گیا تھا، حالت میری بھی خراب ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی پرواہ کیے بغیر جلدی سے گاؤں پہنچا تو میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میری روح کانپ اٹھی اور پھر اچانک وہ میرے پاؤں پکڑ کر بولی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آج ہی آپ کی بات سن لی تھی۔ اس نے رو کر کہا، میں نے آپ کی الماری کی تلاشی لی، مجھے آپ کے گھناؤنے پیشے کے متعلق کافی ثبوت ملے تھے۔ میں شش و پنج میں مبتلا رہی کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں یا نہ کروں، مگر میں آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آج ہی آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ پولیس کسی بھی لمحے آپ کو گرفتار کرنے آ سکتی ہے۔ آئمہ کی کوئی بھی بات مجھے بری نہیں لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے خطرناک بتائے تھے۔ میں رو رو کر اس کے لیے دعا کرتا رہا اور پھر اچانک ہی میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے ارد گرد ڈاکٹرز کا ہجوم دیکھا۔ سب سے پہلے میں نے آئمہ کے بارے میں پوچھا تھا، اللہ نے کرم کیا اور آئمہ بچ گئی تھی۔ جب میری طبیعت سنبھلی تو مجھے پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے تھانے میں دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ آج 10 برس بعد مجھے جیل سے رہائی ملی تھی۔ میں اپنے جرم کی سزا بھگت کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ دل وسوسوں سے دہل رہا تھا کہ نہ جانے آئمہ مجھے معاف بھی کرے گی کہ نہیں۔ میں نے اپنی رہائی کی خبر کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ چپ چاپ گھر پہنچا اور دہلیز پر ہی رک گیا، مگر گھر سے آئمہ کی آواز آ رہی تھی، میرے بچوں تم دونوں کا باپ بڑا بہادر ہے، کبھی بھی اپنے باپ کو کسی سے کم مت سمجھنا۔ نفرت گناہگار سے نہیں گناہ سے کرنی چاہیے۔ مجھ سے مزید صبر نہ ہوا اور میں بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ میرے 10 سال کے 2 جوان بیٹے ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں کے سامنے ہی آئمہ کے قدموں میں گر گیا تھا، اسے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں اپنے بچوں سے بغلگیر ہوا۔ میرے بیٹوں کے ہر عمل سے میرے لیے احترام چھلک رہا تھا اور یہ سب آئمہ کی اچھی تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ مجھے آئمہ سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ ان تینوں سے مل کر میں ابا اور اماں کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ابا اماں کے قدم بوسی کرنے کا ان کا شکریہ ادا کر دیا کہ انہوں نے میرے لیے اتنی اچھی شریک حیات ڈھونڈی تھی۔
لوگ سچ کہتے ہیں کہ بڑوں کی مان کر انسان کبھی ناکام نہیں رہتا۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔